بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 ہجری میں مکہ معظمہ پر پرچم اسلام بلند ہوا تو معبودان باطل کے پرستاروں پر ہیبت حق طاری ہو گئی۔ 9 ہجری میں تو اس کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ اسی سال کے اوائل کا ذکر ہے کہ ایک دن 10 قوی ہیکل اور باروب آدمی اس شان سے مدینہ منورہ میں وارد ہوئے کہ ان کے ہاتھوں میں علم، برچھیوں اور تلواروں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھے اور اس طرح قدم اٹھاتے ہوئے بارگاہ نبوت کی طرف روانہ ہوئے کہ گویا زمین ان کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے فخریہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنا کوئی آدمی ہماری طرف نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے خود بخود اسلام قبول کیا اور پھر دور دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں آئے۔ بنو اسد بڑے جنگجو اور شجاع لوگ تھے۔ انہوں نے کفر و اسلام کے معرکوں میں ہمیشہ قریش کا ساتھ دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے خود بخود ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بیعت سے مشرف ہونے کے لیے اپنے قبیلے کا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ اس وقت اس وفد نے جو کچھ کہا وہ حرف بہ حرف درست تھا، لیکن ان کے لہجے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اسلام کا احسان رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نازش پسند نہ آئی اور ارشاد ہوا، اے نبی، یہ لوگ تم پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت کی، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ اس موقع پر اراکین وفد میں سے ایک وجیح اور تنومند شخص آگے بڑھے اور بڑے پرسوز لہجے میں یہ شعر پڑھے، میں نے بادہ نوشی ترک کر دی اور ظروف بادہ توڑ ڈالے، اور اس ذات کی طرف آیا جو بہت بلند ہے اور جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میری تمام قوت اور کوشش مسلمانوں سے جنگ کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ اے میرے رب، میرے مال میں کساد بازاری نہ ہو، میں نے اپنا مال اور اقربا ہمیشہ کے لیے تیری راہ میں فروخت کر دیے ہیں۔ ان کے شعر سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متبسم ہو گئے اور فرمایا، تمہاری تجارت خسارے میں نہیں رہی۔ یہ صاحب جن کے اخلاص اور ایثار کو بارگاہ رسالت میں شرف قبول حاصل ہوا اور جن کے طرز عمل کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفع مند سودا قرار دیا، حضرت زرار بن ازور اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہی زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شجاعت، بے جگری اور بے خوفی کے ولولہ انگیز واقعات سے تاریخ اسلام کے اوراق جگمگا رہے ہیں اور جنہیں پڑھ کر عروق مردہ میں بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا جو نواحِ خیبر میں آباد تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے میں جاہ و تمول کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ وہ تنہا 1000 اونٹوں کے گلے کے مالک تھے اور نہایت آسودہ حالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق تیغ زنی اور نیزہ بازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے اور ان کی شجاعت اور شہزوری کے علاقے بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور دخت رز یعنی شراب سے بھی جی بہلاتے رہتے تھے۔ ان کے یہی لیل و نہار تھے کہ کہیں سے اسلام کا چرچا سنا۔ اللہ تعالیٰ نے قلب گداز عطا فرمایا تھا، اسلام کی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے، لیکن قبول اسلام سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ داعی اسلام اور قریش کی کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ مرکز عرب
مکہ معظمہ پر علمبرداران حق نے قبضہ کر لیا ہے اور قریش نے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈی ہے، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ اسلام دین حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ کوئی مبلغ ان کے پاس آئے، دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ بنو اسد کے بیشتر افراد نے ان کی تقلید کی، ان میں طلحہ بن خویلد اور وابصہ بن معبد جیسے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ اسلام نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا۔ انہوں نے شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا سب مال و دولت راہ خدا میں دے دیا۔ چنانچہ 9 ہجری کے اوائل میں جب وہ بنو اسد کے وفد میں شامل ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے تو دولت ایمان کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا حال سنا تو اس کی تحسین فرمائی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بنو سیدہ اور بنو حذیل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نبوی کی تعمیل میں اس مقدس مشن پر روانہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک تبلیغ حق کا فرض ادا کرتے رہے۔ اگرچہ اہل سیر نے یہ صراحت نہیں کی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنے عرصہ تک فیضان نبوی سے براہ راست بہرایاب ہونے کا موقع ملا، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ضرور کچھ مدت حضور کی خدمت میں رہ کر احکام دین سیکھے اور تبلیغ کی تربیت حاصل کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی اصحاب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجتے تھے جو آپ کے نزدیک اس کام کے اہل ہوتے تھے اور لوگوں کو نہ صرف اسلام کی برکات اور فضائل سے آگاہ کر سکتے تھے بلکہ انہیں اوامر و نواہی کی تعلیم بھی دے سکتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام سعادت میں طلحہ بن خویلد اسدی نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سمیرہ کو اپنا مستقر بنا کر اغوائے خلق میں مشغول ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے اپنے ان عمال اور قبائل کے پاس تحریک جہاد کی غرض سے روانہ کیا جو سمیرہ کے قریب تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے سنان بن ابو سنان، علی بن اسد، قبیلہ قزاع اور بنو درقہ وغیرہ کو حضور کا پیغام پہنچایا کہ مرتدین کے خلاف پوری قوت سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ واردات کے مقام پر مرتدین اور اہل حق کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں طلحہ اور اس کے حواریوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ مظفر و منصور واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا تو فتنہ ارتداد کے شعلے سارے عرب میں بھڑک اٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے استئصال کے لیے مختلف اطراف کو جیوش بھیجے تو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے جو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا کر بزاخہ میں مقیم ہو گیا تھا اور قبائل طے، فزارہ اور اسد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کو فیصلہ کن شکست دے کر شام کی طرف بھگا دیا اور پھر بطح کی طرف بڑھے،
جہاں بنو حنظلہ کے رئیس اور محصل زکوٰۃ مالک بن نویرہ نے نیمے دروں نیمے بروں کی حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے قبیلہ کی زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہیں بھیجی تھی اور کچھ دن جھوٹی نبوت کی مدعی سجا بنت حارث تمیمیہ سے بھی اس کا بہت ربط و ضبط رہا تھا۔ جب سجا نے راہ فرار اختیار کی تو بنو تمیم کے بیشتر افراد دوبارہ مسلمان ہو گئے اور مالک بن نویرہ بھی اسلام کا دم بھرنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بطح پہنچ کر مسلمانوں کی ایک جماعت علاقے کی مختلف بستیوں کی جانب بھیجی اور اسے ہدایت کی کہ جس بستی میں پہنچو وہاں پہلے اذان دینا، اگر جواب میں وہ لوگ بھی اذان دیں تو انہیں چھوڑ دینا، اور اگر سکوت اختیار کریں یا کوئی شرارت کریں تو ان سے جنگ کرنا۔ اس جماعت نے تبلیغی گشت کے دوران میں مالک بن نویرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں تبلیغی جماعت کے اراکین کے درمیان اختلاف رائے تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض دوسروں کا بیان تھا کہ ان لوگوں نے اذان کے جواب میں سکوت اختیار کیا، اس لیے ان لوگوں کی گرفتاری ضروری تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بیانات سن کر حکم دیا کہ فی الحال ان لوگوں کو زیر حراست رکھو۔ چنانچہ انہیں ایک خیمے کے اندر محبوس کر دیا گیا اور ان کی نگرانی پر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ رات کو سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے منادی کرائی، اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ عرب کے بعض قبائل کی زبان میں ان الفاظ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر دو۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی مطلب سمجھا، تلوار لے کر جھپٹے اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مقتولین کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے وہ معافی کے مستحق تھے۔ اس واقعے سے ناراض ہو کر وہ سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کی کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو ناحق قتل کرایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بلا کر جواب طلبی کی۔ انہوں نے جو واقعہ گزرا تھا سچ سچ عرض کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا عذر قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ خالد سے بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے، اس لیے انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر کھینچا ہو میں اس کو نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں یمامہ کی خون ریز جنگ میں شریک ہوئے۔ مسیلمہ کذاب نے باختلاف روایت 40,000 یا 1,00,000 آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت معرکہ کبھی پیش نہیں آیا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑائی میں ایسے جوش اور بے جگری سے لڑے کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ جاں بری کی کوئی امید نہ تھی، لیکن اللہ کو ابھی ان سے اور بڑے بڑے کام لینے منظور تھے۔ کچھ مدت کے بعد زخم منمل ہو گئے اور وہ پھر دشمنان خدا کو تہہ تیگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے شام پر لشکر کشی کی تو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بہادر بہن خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ شام کے معرکوں میں ان دونوں سرفروشوں نے ایسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا حال پڑھ کر خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جاں بازی، سخت کوشی
اور بے خوفی کی دھاک بٹھا دی تھی۔ لڑائی کے وقت کبھی تو وہ سر تا پا زرہ پوش ہوتے تھے اور کبھی ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ کرتا بھی اتار دیتے تھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر رجز پڑھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اپنی ہیئت قضائی کی وجہ سے وہ رومیوں میں جن مشہور ہو گئے تھے۔ جدھر رخ کرتے رومی جن آیا کہہ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر اصحاب مغازی نے لکھا ہے کہ اپنی بے مثال شجاعت کی بدولت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ 1000 شجاعان عرب کے برابر تسلیم کیے جاتے تھے۔ 13 ہجری میں مسلمانوں نے دمشق کا محاصرہ کیا تو سپہ سالار اسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو 2000 سوار دے کر طلایہ کا افسر مقرر کیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ تمام لشکر اسلام کے گرد چکر لگاتے رہیں اور سب کی حفاظت کریں۔ اثنائے محاصرہ میں ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ محصورین کی مدد کے لیے رومیوں کا ایک لشکر دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 سوار دے کر کہا کہ جس طرح ہو سکے اس لشکر کو روک لو۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفیقوں کے ہمراہ طوفان باد کی طرح اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دشمن کے لشکر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کی تعداد 10-12 ہزار سے کم نہیں۔ بعض مسلمان سپاہیوں نے مشورہ دیا کہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، اس وقت اتنی بڑی جمعیت سے لڑنا خلاف مصلحت ہے، بہتر یہ ہے کہ مزید کمک لے کر ان پر حملہ آور ہوں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اللہ کی قسم میں تو یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ جانا چاہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے، بے شک چلے جائیں، لیکن میں تو اپنی جان راہ خدا میں بیچ چکا ہوں۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو محض ایک مشورہ تھا، ورنہ ہم بھی سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بجلی کی طرح دشمن پر جا گرے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ان مٹھی بھر آدمیوں کو ہم چند لمحوں میں ٹھکانے لگا دیں گے۔ ان کی یہ خوش فہمی بجا تھی کیونکہ وہ سب آزمودہ کار سپاہی تھے اور ان کی قیادت ہرقل کا ایک نامور جرنیل وردان کر رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان مٹھی بھر سرفروشوں کو زیر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جوش شجاعت اور وارفتگی کے عالم میں اپنا کرتا اتار دیا، پھر ایک لمبا نیزہ ہاتھ میں لے کر شیر کی طرح رومیوں پر جھپٹے اور لاشوں پر لاشیں گراتے رومیوں کے سردار وردان کی طرف بڑھے۔ بہت سے رومی جنگجو اپنے سردار کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاحم ہوئے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن وہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ اس دستے میں وردان کا بیٹا ہمران بھی شامل تھا۔ وہ ایک نامی جنگجو تھا۔ اس نے رومیوں کو ملامت کی کہ تم ایک آدمی پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ یہ کہہ کر اپنے نیزے سے حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا۔ ان کا بازو زخمی ہو گیا، لیکن اسی حالت میں پوری قوت سے اپنا نیزہ ہمران کو مارا اور اسے خاک و خون میں لوٹا دیا۔ رومیوں نے اب اپنا گھیرا تنگ کر لیا۔ چند دوسرے مسلمان سر دھڑ کی بازی لگا کر حضرت زرار کی مدد کے لیے بڑھ رہے تھے کہ یکایک حضرت زرار کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ زمین پر گر گئے۔ رومیوں نے انہیں اور کچھ دوسرے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسیروں میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں کسی طرح اپنی بندشیں دور کر کے رومیوں کی قید سے نکل بھاگے اور سیدھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سالم کی زبانی حضرت زرار کی گرفتاری کا علم ہوا تو وہ بے حد ملول ہوئے۔
اسی وقت میسرہ بن مسروق کو 1000 جوان دے کر دمشق کے شرقی دروازے پر محاصرے کے لیے چھوڑا اور باقی فوج کو ساتھ لے کر موقع جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں یکایک انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام کے آگے آگے ایک نقاب پوش سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے میدان جنگ کی طرف لپک رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے، لیکن تحقیق کا موقع نہ تھا، خاموش ہو رہے۔ جب رومی لشکر سے مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش اس بے جگری سے لڑ رہا ہے کہ جدھر جھک پڑتا ہے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے، زخم پر زخم کھاتا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس نقاب پوش کے بارے میں دریافت کیا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اتنے میں وہ نقاب پوش مارتا کاٹتا رومی فوج کے قلب سے خون میں نہایا ہوا نکلا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس پہنچے اور پکارے، اے مرد مجاہد، تو نے جاں بازی کا حق ادا کر دیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو جائے گا۔ تیرے جیسے سرفروشوں کو نقاب پوشی زیبا نہیں، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تو کون شیر بے شے شجاعت ہے۔ نقاب پوش پہلے تو خاموش رہا، لیکن جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا تو وہ یوں گویا ہوا، اے امیر، میں زرار بن ازور کی بہن خولہ بنت ازور ہوں، میں اپنے پیارے بھائی کی گرفتاری سے سخت بے چین ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے بھائی کو دشمن کے پنجے سے رہا کراؤں گی یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرمایا، خولہ آفرین ہے تم پر، جس قوم میں تمہاری جیسی بیٹیاں ہوں اسے دشمن کبھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ بیٹی تم مطمئن رہو، اگر زرار زندہ ہے تو انشاءاللہ میں اسے چھڑا کر رہوں گا، اگر وہ شہید ہو کر زندہ جاوید ہو گیا ہے تو میں نے بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کمر باندھ رکھی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوج کے چیدہ چیدہ دستے ساتھ لیے اور رومیوں پر سیف اللہی حملہ کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی زبان پر یہ شعر تھے، اے میرے اکلوتے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، تو نے میرا عیش مقدر کر ڈالا اور میری نیند حرام کر دی۔ اے زرار تو کہاں ہے کہ آج مجھے نظر نہیں آتا اور نہ میرے قبیلہ اور قوم کو نظر آتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردرد اشعار نے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ وہ دیوانہ وار حضرت زرار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی اثنا میں رومیوں کا ایک دستہ گرفتار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے رومیوں سے پوچھا، ہمارا ایک ساتھی جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر برہنہ تن لڑ رہا تھا تمہارے ہاتھ گرفتار ہو گیا ہے، اسے تم نے کہاں رکھا ہے؟ رومیوں نے جواب دیا، اس شخص کو ہمارے سردار نے 100 سواروں کی حفاظت میں ہم سے روانہ کر دیا ہے تاکہ شہنشاہ ہرقل کے سامنے پیش کر کے بتایا جائے کہ ہمیں کس قسم کے جنوں سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت رافع بن عمیرہ طائی کو حکم دیا کہ تم 100 سوار لے کر تیزی کے ساتھ حمص کے راستے پر جاؤ اور حضرت زرار کو رومیوں کے پنجے سے چھڑا لاؤ۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت 100 سواروں کو لے کر رومیوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر اس دستے کے ساتھ ہو لیں۔ کافی دوڑ دھوپ کے بعد مسلمانوں کو رومیوں کا دستہ نظر آیا۔ انہوں نے حضرت زرار اور ان کے ساتھیوں کو دست و پابستہ اونٹوں پر لاد رکھا تھا اور خود ہنستے کھیلتے جا رہے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دردناک لہجے میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے خبر پہنچانے والے، تو میری قوم اور خولہ کو یہ خبر پہنچا دے
کہ میں گرفتار ہوں، بے بس اور جکڑا ہوا ہوں۔ میرے ارد گرد روم کے زرہ پوش اور ہتھیار بند کافر ہیں، اور میں ان کے درمیان اس طرح ہوں کہ نہ پلٹ کر واپس جا سکتا ہوں اور نہ مجھے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ پس اے دل، تو رنج و غم اور حسرت سے مردہ ہو جا، اور اے میری آنکھ، تو میرے رخساروں پر چشمہ جاری کر دے۔ کاش میری قوم اور خولہ میرے پاس ہوتی، تو میں لازم کر لیتا اپنے لیے اس امر کو جس پر میرا عہد ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اشعار سن کر بے تاب ہو گئیں اور پکار کر کہا، یا اخی، میں آ پہنچی۔ یہ کہہ کر شیرنی کی طرح رومیوں کی طرف جھپٹیں۔ دوسرے مجاہدین بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر رومیوں پر جا پڑے اور چند لمحوں میں انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ بھائی بہن گلے ملے اور فرط مسرت سے اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی دشمن کی قید سے رہائی پا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ ملے جو وردان کے مقابل پڑا تھا۔ مسلمانوں کو ان کی بخیریت مراجعات پر بے پناہ مسرت ہوئی اور ان کے حوصلے دو چند ہو گئے۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو رومی بہت جلد ہمت ہار بیٹھے اور اپنے سینکڑوں آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا اور وہ مظفر و منصور دمشق کو واپس آئے۔ دمشق ابھی فتح نہیں ہوا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ہرقل نے ایک زبردست فوج اجنادین بھیج دی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا محاصرہ عارضی طور پر اٹھا لیا اور اجنادین کا رخ کیا۔ ساتھ ہی دوسرے محاذوں کے سپہ سالاروں کو خطوط روانہ کیے کہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اجنادین پہنچو۔ مسلمان دمشق سے روانہ ہوئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمۃ الجیش یعنی ہراول کی کمان سنبھالی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں اور بچوں کو اپنی نگرانی میں لے کر لشکر کے پیچھے روانہ ہوئے۔ محصور دمشقیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان واپس جا رہے ہیں تو وہاں کے دو رومی سرداروں کی باسی کڑھی میں ابال آیا۔ یہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور بیک وقت عیسائیوں کے مذہبی رہنما بھی تھے اور جنگی قائد بھی۔ ایک کا نام پطرس تھا اور دوسرے بولس۔ دونوں 16,000 پیادوں اور سواروں کو ساتھ لے کر دمشق سے نکلے اور مسلمانوں کے عقب لشکر پر حملہ کر دیا۔ چونکہ یہ حملہ ناگہانی تھا، مسلمانوں کے ادھر متوجہ ہوتے ہوتے رومی کچھ مسلمان عورتوں کو گرفتار کر کے پیچھے لوٹ گئے۔ ان عورتوں میں حضرت زرار کی شجاع بہن حضرت خولہ بھی تھیں۔ جب ایک جگہ رومیوں نے سستانے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قیدی بہنوں سے کہا، بہنوں، ہم شجاعان عرب کی بیٹیاں ہیں اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام لیوا ہیں۔ ہم کو ان مشرکوں کی اطاعت قبول کرنے کی بجائے جان پر کھیل جانا چاہیے۔ ان خواتین میں طبہ اور حمیر کے قبائل کی عورتیں بھی تھیں جو نیزہ بازی اور شہ سواری میں مردوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولولہ انگیز تقریر سن کر ان کے خون میں حرارت پیدا ہو گئی اور انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، خولہ، تم نے ٹھیک کہا، ہمیں جان پر کھیل جانا چاہیے، لیکن ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر رومیوں سے مقابلہ کی کیا تدبیر ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بہادری یہی ہے کہ مادی سامان کے بغیر محض اللہ کے بھروسے پر باطل کے سامنے ڈٹ جائیں۔ آؤ خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور ان سے رومیوں کے سر توڑ ڈالیں۔ اس طرح اگر رہائی مل گئی تو اپنے لشکر سے جا ملیں گی، ورنہ رتبہ شہادت پر فائز ہو جائیں گی۔ اب تمام عورتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر لڑنے مرنے پر کمر بستہ ہو گئیں۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں ایک دائرے کی صورت میں منظم کیا اور پھر سب یہ رجز پڑھتے ہوئے کفار پر حملہ آور ہوئیں۔
ہم طبہ اور حمیر کی بیٹیاں ہیں، ہمارے نزدیک تمہیں ہلاک کرنا کار ثواب ہے، اس لیے ہم لڑائی میں جاں سوز آگ بن جاتی ہیں۔ یاد رکھو آج تم عذاب عظیم میں ڈالے جاؤ گے۔ رومیوں نے چاروں طرف سے عورتوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہ خیموں کی چوبوں سے ان کے سر توڑ دیتی تھیں اور کسی کو اپنے نزدیک نہ پھٹکنے دیتی تھیں۔ کافی دیر اسی طرح مقابلہ جاری رہا اور کئی رومی ان جانباز خواتین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے۔ آخر رومیوں نے غضبناک ہو کر ان پر ایک فیصلہ کن وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت خالد اور حضرت زرار رضی اللہ عنہم کو عورتوں کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو وہ فوج کے ایک تیز رفتار دستے کے ساتھ رومیوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ عین اس وقت جب رومی بنات اسلام پر آخری حملے کے لیے ہتھیار سنبھال رہے تھے، انہوں نے مسلمان شیروں کی ہیبت ناک دہاڑ سنی۔ ان کے فلک شگاف نعروں سے زمین دہل رہی تھی۔ رومیوں کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں دمشق کی طرف بھاگے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے برق رفتاری سے بڑھ کر پطرس کو جا لیا اور اپنا خون آشام نیزہ اس کے جسم کے پار کر دیا اور پھر دمشق کے دروازے تک بزدل رومیوں کا تعاقب کیا۔ عورتیں اس امداد غیبی پر اللہ کا شکر بجا لائیں اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جانباز بہن سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں موسیٰ بن عقبہ سے روایت کی ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ اجنادین میں جرعہ شہادت نوش کیا، لیکن انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ کون سی جنگ اجنادین میں، کیونکہ اجنادین میں 2 مرتبہ جنگ ہوئی، پہلی بار 13 ہجری میں جنگ یرموک سے پہلے اور دوسری بار 15 ہجری میں جنگ یرموک کے بعد۔ بعض مورخین لڑائی میں حضرت زرار کی شہادت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے حلب، انطاکیہ وغیرہ کی جنگوں میں بھی جاں بازانہ شرکت کی اور 18 ہجری میں جب سارا شام فتح ہو چکا تھا، طاعون کی وبا میں 25,000 دوسرے مجاہدین کے ساتھ دمشق کے قریب پیک اجل کو لبیک کہا۔ ان کی بہادر بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی وبا میں جاں بحق ہوئیں۔ دمشق کے باب الشرقی کے باہر آج بھی 2 قبریں موجود ہیں، جن میں ایک حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب کی جاتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ خواہ جس طرح بھی جاں بحق ہوئے ہوں، انہوں نے اپنی سرفروشی اور شجاعت کے جو نقوش صفحۂ تاریخ پر مرتسم کیے، وہ تا قیامت ان کا نام زندہ و تابندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔